جب 2024 کے سارے مسلمانوں کو دوزخ کے کنارے جمع کیا جائے گا، تو اس سے پہلے وہ فرشتے جو ہیں ہم سے پوچھیں گے بھائی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، الم یاتکم نذیر؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ آج رسول کو کون پہچانتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور بس محمد رسول اللہ، بس آپ نے زبان سے کہہ دیا۔ آپ اللہ کے رسول تو آپ تب مانیں گے جب آپ ان کے راستے پر چلیں گے، جب آپ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یا ان کی دعوت کو جو اللہ کی طرف ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ ہم نے تو شیطان کی یہ دنیا کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا دعوی ملکیت درست ہے؟ دیکھیں، یہ اس سوال میں خود ہی جواب پوشیدہ ہے، اس سوال میں جواب پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر تھوڑی سی بھی ہم عقل سے کام لیں تو ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، جب ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے، تو اس کا دنیا کے ملکیت میں کچھ نام ہوتا ہے؟ کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ اس کو دیتا ہے، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب جاتا ہے اس دنیا سے تو یہ کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے؟ وہ لاش کو بھی 4 آدمی اٹھائے ہوئے ہوتے۔ تو یہ مطلب تھوڑی سی عقل کی بات ہے۔ اور قرآن میں ہمارے بارے میں ایک بات ہے کہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں ہمارے بارے میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور منافقوں کا مضمون ہے۔ اور منافق کون ہے آج کا؟ مسلمان ہے۔ کوئی شک و شبہ ہے؟ منافق وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کو تو جانتے تک بھی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کلمے کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، تقاضے تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو دیکھیں، ہر چیز جو ہے حقیقت میں اس کا مالک اللہ ہے۔ کائنات کس نے بنائی ہے؟ زمین، اس میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس نے؟ پھر ہماری صورت کس نے بنائی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہمیں کس نے پالا ہے؟ کس نے ہماری صورت گری کی ہے ماں کے پیٹ؟ تو سوچتے نہیں ہے نا۔ اور بس وہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی نا، گونگے، اندھے، بہرے، وہ آج کا مسلمان ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیں، حقائق تو حقائق ہیں۔ سورج ہے، اس کو اگر آپ سورج نہ کہیں تو وہ تو سورج ہی رہے گا۔ مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ ملک صفت بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے، سائل نے سوال بھی یہی کیا ہے کہ ہم کیوں اس کو ملکیت سمجھتے ہیں؟ یہ دھوکہ کیوں لگ گیا ہے ہمیں؟ یہ اس لیے کہ ہم یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ عقل سے کام نہ لے تو یہاں بھی انسان جعلی نوٹ چلتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو وہ دیکھتا نہیں ہے، جو جعلی نوٹ لے رہا ہے اس کو پہچان نہیں ہے، تو وہ جعلی نوٹ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہ تو لگ رہا ہے اصل۔ تو یہ چیزیں حقیقت میں ہمیں نظر تو آ رہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت ایک امتحان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد تو آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو دیکھیں کیوں ملکیت، سوال کیا ہے، کیوں ملکیت تصور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور بنا سوچے سمجھے، یا وہ کہتے ہیں نا اندھا دھن آپ دوڑیں دنیا میں آ کے، تو آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بھئی میری منزل کیا ہے، میں کون ہوں، میرا راستہ کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ اب دیکھتے ہیں، وہ اردو میں ایک مثال ہے، وہ بھیڑ چال یہ گڈریے جو ہے نا، وہ اگلی جو بھیڑ جاتی ہے نا، اس کا راستہ درست کر دیتے ہیں جہاں بھی اس کو لے جانا ہوتا ہے۔ تو بس وہ جس طرف چل پڑتی ہے، پیچھے چلتے رہتے ہیں، بھیڑ چال جسے کہتے ہیں۔ وہ پیچھے والے سوچتے نہیں ہیں، پہلے والے کا قبلہ درست کیا گڈریے نے، ہمارا قبلہ درست کیا ہے کس نے؟ شیطان نے، کہ دنیا کو دیکھو، یہ دیکھو تم ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ شہرت ہے، بدنامی ہو رہی ہے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہوگا، یہ وہ۔ شیطان کہتا ہے ظاہر کو دیکھو، ہم ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ظاہر پر یقین کر لو، ہم نے یقین کر لیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب شیطان، اب ظاہر ہے، دیکھیں نام تو شیطان کا ہے اور ہے، یعنی لیکن اس کی ہم حقیقت زیادہ نہیں جان سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان کی رگوں میں خون کی مانند شیطان دوڑ رہا ہے۔ تو نفس ہے اور شیطان ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف۔ برائی کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھو۔ ہم نے برائی کا بھی محدود مفہوم کر لیا نا، بس چند کام برائیاں ہیں، باقی تو بس ساری اچھائی ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، سورہ ملک میں ہے کہ جب 2024 کے سارے مسلمانوں کو دوزخ کے کنارے جمع کیا جائے گا، تو اس سے پہلے وہ فرشتے جو ہیں ہم سے پوچھیں گے بھائی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، تو ہم کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ آج رسول کو کون پہچانتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور بس محمد رسول اللہ، بس آپ نے زبان سے کہہ دیا۔ آپ اللہ کے رسول تو آپ تب مانیں گے جب آپ ان کے راستے پر چلیں گے، جب آپ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یا ان کی دعوت کو جو اللہ کی طرف ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ ہم نے تو شیطان کی، یہ دنیا کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، خرس کا عیش کھاؤ، پشتو میں کہتے ہیں نا، کھاؤ پیو عیش کرو اور پکڑائی مت دو۔ تو یہ سارا ایک اصل میں وہ آپ کو میں سورہ ملک کی آیت بتا رہا تھا۔ ایک تو ہم اقرار کریں گے رسول تو آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ وقالو، قرآن بھی آیا تھا، اور ہم یہ کہیں گے وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو، یہ قرآن تو تراویحوں کے لیے ہے، پڑھائیوں کے لیے ہے، ناظرہ پڑھا دو بچے کو، خود ناظرہ پڑھو اور بس۔ تو یہ دیکھیں، ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اندھا دھن معاشرہ، ساری دنیا کے لوگ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار ہم نے بھی کمانی ہے دنیا۔ ایک ڈاکٹر دن کے 5 لاکھ روپے فیس کما رہا ہے، تو یہ چھوٹے بچے جو ہمارے میڈیکل کے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے یار یہ تو بڑی آسان بات ہے، ہم نے بھی اسپیشلسٹ سرجن بننا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے روکا ہے۔ بہرحال وہ سورہ ملک کی میں آیت پوری کر دوں کہ وہ دوزخی یہ اقرار، ہم لوگ جب دوزخ میں جانے سے پہلے یہ اقرار کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے، اور
او ناقلو یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعید، آج یہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ دیکھیں اس میں وہ سوال کہ کیوں ہم نے ملکیت سمجھ رہے، ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، کسی کی بات پر یقین بھی نہیں کر رہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میری مثال، تو اب یہ اپنی مثال دے رہے ہیں تو ہمیں سبق کے لیے دے رہے ہیں۔ میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کسی ہے، جو راہ چلتے کسی درخت کے سائے میں سستا لیتا ہے، پھر اپنی منزل پر دوڑ پڑ جائے۔ پھر ہدایت کی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب او کا عابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ایک مسافر ہو۔ یہ آقا نے ہمیں ہدایت کی ہے، تو کوئی سننے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو سب میرا 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 کر کے زما زما میم زرما اور ٹولہ زما، یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم کہ بھئی میں لاکھوں پتی ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سب لوگ اپنے زبان حال سے بول رہے ہیں کہ تم ہماری طرح نہیں ہو، بس میں ہوں اور میں ہوں۔ تو یہ واحد وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے اور دنیا کا دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا تھا۔ کیا ہے آیت؟ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے کہا اسے، دھوکے کا سامان۔ موت، انسان مر جاتا ہے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، کیوں بھئی طلاق پہ نہیں دی، بیوہ کیسے ہوگی؟ طلاق دے کے تو نہیں مرتا نا کوئی، لیکن مر گیا تو بس بیوی ختم، بچوں سے تعلق ختم۔ مجھے اپنے جو لکڑ دادا ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا، میرے خیال سے دادا کا نام بھی مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں یاد، صرف اپنے وہ ہاں دادا کا نام تو پتا ہے احمد اللہ خان، لیکن ان کے والد کا نام مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سب بھول بھلیاں ہیں، ایک دھوکہ ہے، اور ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تم میرے پاس اکیلے آؤ گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تو کس کا یقین ہے؟ یہ کون تیاری کر رہا ہے اللہ کے حضور پیشی کی؟ کون تیاری کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، سب تیاری جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ آخرت تو ہمارا یقین زیرو ہے، یہ تو میں آپ کو بالکل واضح تھا، آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین 0/0، کوئی یقین نہیں ہے۔ ساری آپ دیکھیں عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں دنیا چاہیے، بات ختم بات۔ دولت، عزت، شہرت، تین باتیں ہیں نا، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، ہر ایک کے اپنے اپنے پھر وہ منازل ہوتے ہیں۔ الیکشن میں دیکھیں بازار انجمن تاجران کے، بس وہ ہر الیکشن میں آتے، فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں، اور جو سیٹ ہیں تو وہ اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور تصویریں بھی آ رہی ہیں، شوق ہے بس ان کا، ویسے کاروبار چل رہا ہے، پھر انجمن بنا لیے اور تو کچھ نہیں ہے، پھر ممبری ہیں، ایم پی اے بننا ہے، ناظم بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، بس اسی دوڑ میں، بس فکر دنیا میں ہم غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ایک بال بھی ہمارا یہ دنیا کی دلدل سے اوپر نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، کیوں کہ زندگی اب شروع ہونے والی ہے، موت ایک زندگی کا آغاز ہے، زندگی کا اختتام نہیں ہے، زندگی شروع ہوگی، ابدی زندگی شروع ہوگی، اور واہ یا ابدی راحت ہے یا ابدی عذاب ہے، آج کے مسلمان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کم از کم آج کا مسلمان تو ابدی جہنم کا نوالا اس لیے ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے عمل سے تیار نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ روایات ہے، باپ نے قرآن پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، نماز کی عادت ڈلوا دی، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو چلو جی اذان ہو رہی ہے، مسجد، پتہ تو نہیں ہے نماز ہے کیا چیز؟ نماز تو اللہ سے وعدے کی تجدید کا نام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی، تو منزل ہے، تیرے سامنے سر جھکانا ہے، تجھ سے مدد مانگنی ہے، مدد تو آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں،
تو بہرحال دیکھیں سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. تو جو رویہ ہے آج کے مسلمان کا وہ انتہائی بڑے نقصان والا ہے. قرآن کی ایک آیت پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سب سے بڑا نقصان وہ شخص اٹھائے گا جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان سے دوچار کی دی، قیامت کے دن نقصان سے دوچار کر دی. تو قیامت پر یقین کس کا ہے؟ یقین نہیں ہے تو نقصان ہے، یقین ہوتا تو عمل اس کے لیے ہوتا. تو دیکھیں دھوکے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کریں، کسی پر رحم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو. حضرت حضور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں انقذی یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. میں تمہارے کام نہیں آؤں گا کہ میرا باپ پیغمبر تھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہے؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.